حافظ صاحب، ماضی کا ایک مشہور زمانہ جو کیس ہے عسکر خان کیس آپ کو یاد ہوگا، وہ جو 1990 کے انتخابات ہوئے تھے، آئی جی آئی کو 14 کروڑ جو بانٹے گئے تھے، وہ اپنے ایفیڈیوٹ میں اسد درانی صاحب لکھتے ہیں، اس وقت کے ڈی جی آئی سے، انہوں نے کہا جی میں نے اپنے آرمی چیف کے کہنے کے اوپر یہ کام کیا، لاجسٹکس پرووائڈ کی، اور یہ پیسے میں نے سیاستدانوں کے اندر بانٹے. ایک یہ ان کے اوپر چارج تھا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے وہ فیصلہ آ گیا، لیکن اس کے بعد میرے خیال میں اس کے عمل درآمد کے حوالے سے کوئی وہ بتا دیجیے گا کہاں کھڑا ہے. جنرل اسد درانی صاحب نے بعد میں بھارتی راج چیف اے ایس دلت کے ساتھ مل کر ایک کتاب لکھی تھی. اس کے اوپر جی ایچ کے نے ایکشن لیا، ان کو بلایا گیا، ان کی پینشن بند کی گئی، ان کا ای سی ایل پہ ڈالا گیا، لیکن بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ گئے اور وہاں سے ان کو یہ ریلیف مل گئی. ایک یہ کیس ہے. ایک کیس میں دیکھ رہا تھا جو نیشنل سیکیورٹی کے اگینسٹ جو سپائنگ میں لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کو 2019 میں سزا ہوئی تھی. ان کو بھی 12 سال کی سزا، 14 سال سیم سزا ان کو بھی ہوئی تھی، لیکن بعد میں ان کی سزا کمیوٹ کر دی گئی، دین پھر ان کو معافی دے دی گئی. سو اگر یہ ہم مثالیں سامنے رکھیں، سو یہ بتائیے گا کہ اب ان کیسز کو اگر سامنے رکھیں، اس کے بعد یہ کیس یہ کتنا مختلف ہے ان کیسز سے، کیونکہ وہاں پہ ایک ڈائریکٹ بندے نے مانا کہ میں نے پولیٹیکل انٹرفیرنس کی. یہاں پہ بھی چارجز ہیں، جس طرح حسن بتا رہے تھے کہ 9 مئی کے حوالے سے، اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، لوگ پکڑے بھی گئے اور سارا ہوگا. یہ ایویڈنس پبلک آئی کے سامنے کب آئے گا، یا یہ ہوتا ہے ممکن؟ دیکھیں خاور، جن کیسز کا آپ نے ریفرنس دیا ہے ان کیسز سے یہ کیس ڈسٹنکشن ہے. جی جی. اس کے اندر یہ ہے کہ ابھی بھی اس سارے جو آپ کے سامنے جو 4 چارجز آئے ہیں، اس کے اندر جو پولیٹیکل مینیورنگ ہے یا پولیٹیکل انٹرونشن ہے، یا آپ نے اپنی سیٹ کا استعمال جو ہے وہ ایک کمانڈ کے نیچے کیا وہ ہے، اس کے متعلق ایک بھی چارج اس پورے کیس کے اندر نہیں آیا. جی اس کے اندر ایک چارج وہ آیا جو آپ ڈیورنگ سروس سے آپ نے اپنی جو آفیشیل کیپیسٹی تھی اس کو مس یوز کیا، اور آپ کے سامنے ٹاپ سٹی کا ایک میٹر آ گیا اور وہاں پہ آپ نے ریسورسز کا غلط استعمال کیا. میرے خیال ریسورسز کے اندر صرف یہ نہیں آیا ہوگا، اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ کس طرح کہاں کیا ہوا ہوگا. تیسری چیز جو ہے وہ جو آئی ہے وہ آپ کی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشنز ہے، کہ جو آپ کسٹڈی کے اندر آپ کی وہ جو چیزیں تھیں ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی یا ڈی جی سی کے طور پہ تھی، ان کو آپ اپنے گھر لے گئے ہوں گے، یا جو آپ کی رسپانسبلٹی نہیں بنتی یا کسی سے شیئرنگ. جو چوتھی چیز ہے جو ڈسٹنکشن کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آفٹر دی ریٹائرمنٹ جو ہے، جو آپ کی پولیٹیکل آپ کی ایکٹیویٹی تھی یا پولیٹیکل فیسیلیٹیشنز تھی یا پولیٹیکل کانٹیکٹ سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ کے فارمر ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ ایمبیشیس تھے، چاہے وہ ڈیورنگ دی سروس آپ کو نظر آئے یا ڈیورنگ دی سروس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد بھی نظر آئے، تو وہ آپ کو ایک ایمبیشیس آتے ہیں. حالانکہ ان سینسٹیو پوزیشنز کے اندر جو ہے، اگر آپ بہتر یہ ہے کہ یا آپ لافل کمانڈ کے اندر رہیں اور ایمبیشیس نہ ہو، اور ریٹائرمنٹ کے بعد تو بالکل آپ کو اپنے سارے دروازے جو ہے وہ بند کر دینے چاہیے کہ اس کے اندر جو ہے میں کسی چیز کے اندر جو ہے وہ نہیں جاؤں گا. اب یہ ہے کہ ایک تو یہ ڈسٹنکشن آ گیا. دوسری جس کی طرف بار بار آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو اگلی چیز آئی ہے، میرا خیال ہے کہ وہ اصل ایک وہ چیز آئے گی کہ کیا یہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی، ایک تو آپ نے سنگل اینڈڈلی کر لی، ایک تو وہ آ گیا، لیکن دوسری یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی جگہ اس پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو فیسیلیٹیٹ کر کے کسی انسٹیٹیوشن کے متعلق کو آپ نے ایسی چیز کی ہے جو ڈیفینیٹلی سٹیج 2 کے اندر آئے گا، چونکہ ابھی تو آپ نے اس کے اندر وہ جو سٹیج 2 جو ہے، میرا خیال ہے کہ وہ ایک بڑا ڈینجرس قسم کا ایک ایسا ایریا آئے گا کہ جس کے اندر اس کا بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی، اس کی لمٹس کیا تھی، یا وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ایسی تھی کہ آپ نے وہ ساری ریڈ لائن کو کراس کر کے جو ہے ایمبیشیس ہو کے آپ نے وہ چیز ایکسرسائز کی کہ جس کے اندر بہت سارے لوگ انوالو ہوئے، اور پھر آپ ایک پرٹیکولر انسیڈنٹس کی طرف آپ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. بٹ ٹو دی ایکسٹینٹ اگر آپ دیکھا جائے تو اس وقت جو معاملہ جو ہے وہ آپ کا صرف اس حد تک ہے کہ یا آپ نے سروس کے دوران اپنے اختیار کا استعمال کیا، یا سروس سے باہر جا کے جو ہے جو آپ کی 5 سال جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے گا تو پھر پبلک. اچھا اب یہ ہے کہ جو اگلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے بار بار شفٹنگ پہ بھی بات کی تھی، وہ یہ تھی کہ جورسڈکشن جو ہے جہاں پہ جرنلی آپ کا ہوتا ہے فیلڈ کورٹ مارشل ہوتا ہے، میرا خیال ہے کہ یہی ہوا ہوگا، اور اس کے اندر جو ہے اپیل کے بعد آپ کی اسلام آباد ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ کا جو راولپنڈی بینچ ہے وہ آیا ہوگا، چونکہ وہ اس کے اندر وہ آپ کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے. دوسرا جو اس کے اندر امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی جگہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے آپ کی کسٹڈی کو دیا جا سکتا ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ جس جگہ آپ کا ٹرائل ہوا ہے اسی جگہ، وہ ایک ارینجمنٹ ہوتا ہے بٹوین دا ملٹری اتھارٹی
پارٹیز کہ وہ اپنی کسٹڈی سے جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کی کسٹڈی میں لے جاتے ہیں اور پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی سچویشن کے مطابق دیکھتی ہے اور اس کو انہوں نے کئی جیلز کو نوٹیفائی کیا ہوتا ہے کہ جو فیلڈ کورٹ مارشلز یا ملٹری کورٹس کو میں نے تو آپ کے لیے بڑا لوڈڈ سوال کیا حافظ صاحب سے بڑا امپورٹنٹ کوسچن پھر آپ کر لیجیے گا. حافظ صاحب اصل سوال یہ ہے کہ چلیں آپ کہہ رہے تھے کہ اوور ایمبیشیس تھے جنرل فیض, ٹھیک ہے جی مان لیتے ہیں وہ تو ایمبیشیس تھے, وہ دوبارہ فوجی طاقت حاصل کرنا چاہ رہے تھے یا وہ پوسٹ ریٹائرمنٹ وہ دوبارہ چاہ رہے تھے کہ میں کسی طریقے سے دوبارہ ڈی جی ایس آئی کے طور پہ سے میں طاقتور آدمی تھا پاکستان کا, اس طرح سے میں طاقتور آدمی بن جاؤں. مین کوسچن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے اس میں کیا تھا, کیا وہ یہ کیوں کر رہے تھے, یہ میوٹنی کی جو سازش ہے کیا انڈیا کو خوش کرنے کے لیے ان کی ایما پر یہ کام ہو رہا تھا, یا پھر وہ جو بیرونی یہودی لابیز کے بارے میں الزام لگایا جاتا ہے کہ جنہوں نے بطور پروجیکٹ عمران خان صاحب کو لانچ کیا اور تاکہ پاکستان کا جو ریاستی ڈھانچہ ہے اس کو کمزور کیا جا سکے, مین آبجیکٹو کیا ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کا اس معاملے میں؟ دیکھیں میں جس طرح میں نے ایمبیشیس پہ بات کی میں اس کی آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. وہ ایگزامپل یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے جب یہ سنی تحریک یہاں پہ دھرنا ہوا فیض آباد کے اندر جو تھا جو وہ تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی ڈی جی سی کو یہ زیب دیتا تھا یا اس میں کہ وہ جو ایک ایگریمنٹ ہوا ہے بٹوین دی گورنمنٹ اور ان کے اندر ہے اور اس کے اوپر اس وقت جو پرائم منسٹر صاحب ہیں شاید دیکھیں میں آپ کی پوری ملک کا نظام جو ہے وہ سیکشن آفیسرز پہ چلتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ ارینجمنٹ تھا تو یہ ارینجمنٹ آف دا ریکارڈ آنا چاہیے تھا کہ جی ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کے اندر سگنیچر ہے کہ وہ کیا اچیو کرنا تھا عمران صاحب نے. دو ہی باتیں نظر آ رہی ہیں, یا تو وہ انڈیا کی ایما پہ کر رہے تھے یا وہ بطور پروجیکٹ ویسے تو 100% درست کہہ رہے ہیں. دیکھیں اگر تو وہ ایویڈنس کل کو جس طرح وہ آئی ایس پی آر کی طرف سے بتایا گیا کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, ایویڈنس آئے گا, یقین کرو اگر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا یہ ایکوزیشن ثابت ہو جاتی ہے نا, میرے خیال میں اس سے بھی کڑی سزا جو ہے بانی کو یا کوئی بھی ہے جو پاکستان کی ریاست کے خلاف کام کر اس کو ملنی چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑا جو آپ کا اینیمی ہے اس وقت جو ہے وہ آپ کا یہ گیزٹ ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ان نوئنگلی یا نوئنگلی آپ کو پتہ نہیں ہے اور آپ کے خلاف یہ ایویڈنس کریٹ کرتا ہے. اگر یہ آپ 40-50 سال پیچھے جاتے تو چیزوں کی ایویڈنس کلیکشن کا طریقہ کار کچھ اور تھا. اب یہ والی جو چیز ہے اس نے آپ کو بہت زیادہ فورینسک کی طرف لے کے چلے گئے ہیں, اور یہی وہ چیز جو ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے کہ ایڈمیسیبل نہیں ہے. تو دیکھیں کہ کلیکشن آف ایویڈنس کا ہونا اور ہے, اور اس کے بعد اس کے اوپر ڈیسائیڈ کرنا جو آپ کی یہ جو ایویڈنس ہے یہ قانون شہادت کے اندر جو ہے یہ ایڈمیسیبل ہے جتنی آپ کی ڈیجیٹل ایویڈنس ہے. لیکن ایک چیز میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں دیٹ از ٹو ارلی ٹو سے کہ جب یہ بات کر رہے ہیں اگر یہ چیز اس کے اندر آ جاتی ہے کہ یہ ساری چیزیں پولیٹیکل فیسیلیٹیشنز کی طرف, یا جو آپ کا ایک میجر انسیڈنٹس آیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو 9 مئی کا انسیڈنٹ آیا ہے یہ ایک پلانڈ تھا, کوآرڈینیٹڈ تھا, ویل تھاٹ تھا, اور آپ کے ٹارگٹس آپ کے سامنے تھے اور ایک ہی ٹائم کے اندر ہوا. یہ کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا, اور اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تھا. اگر اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ کے اندر آپ کی وہ ایویڈنس آ جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ دیٹ از اے سیریس پرابلم فار آل آف دوز جو اس سارے پروسیس کے اندر تھے اور جن کے خلاف ایویڈنس. میرا